اب 1988 تھا یا 87، یہ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن جو بات یاد ہے وہ یہ تھی کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی رمضان کے مہینے میں تمام نمازی بچوں سمیت مسجد کے باہر آتے اور چاند کی تلاش شروع کر دیتے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ وہ چاند کو دیکھے اور عید کا اعلان وہی کرے۔ یوں سمجھ لیں کہ گلی محلوں میں رؤیت ہلال کمیٹیاں آباد تھیں، اس میں نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، اور خواتین چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھا کرتی تھی۔ اچھا، یہ پوری ایک سرگرمی تھی جو رمضان کے اختتام پہ شروع ہوتی تھی چاند رات کو، کیونکہ اس کے بعد اگلے روز عید ہوتی تھی اور اس کی تیاریوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ چاند دیکھا جائے۔ اب معاملہ بڑھتا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ بسا اوقات رات گئے اچانک ریڈیو سے اعلان ہوتا کہ چاند نظر آ گیا، اور اس کے بعد پھر مساجد سے اعلانات شروع ہو جاتے اور سب لوگ عید کی تیاری شروع کر دیتے۔ بڑا سرپرائزنگ ماحول ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اس سے زیادہ دلچسپ معاملہ ہم نے اپنے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا۔ مثلاً عید منائی جا رہی ہے ایک گاؤں میں، نماز عید کی تیاری، اور دوسرے گاؤں سے جو صاحب صبح پہنچے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہاں تو عید کی تیاری ہے اور ان کے گاؤں میں اس بات کا علم نہیں۔ پھر وہ دوڑے دوڑے وہاں پر جاتے اور اپنے گاؤں میں لوگوں کا روزہ کھلوا کر کہتے کہ بھائی آج عید ہے، عید کی تیاری کرو۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کمیونیکیشن گیپ تھا اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی گئی ہمیں اطمینان ہونے لگا کہ اب تو چاند کا کوئی تنازع نہیں ہوگا اور آرام سے چاند دکھائی دے گا، لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی چلی جائے گی یہ معاملہ مزید متنازع ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ بیک وقت تین عیدیں بھی منائی گئیں۔ اچھا، 2026 میں ہم بیٹھے اور ہمیں لگا تھا کہ اس بار تو عید متفقہ ہوگی، لیکن اس بار بھی وہی جھگڑا، وہی تنازع موجود ہے۔ پشاور سے، چمن سے گواہیاں آئیں، رؤیت ہلال کمیٹی نے ان گواہیوں کو پرکھا، دیکھا اور مسترد کر دیا، اور یوں اس بار بھی پاکستان کے بعض حصوں میں الگ عید منائی گئی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ چاند کا مسئلہ بہت پرانا ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ بھی رہے گا۔ ویسے ایک سوال آپ سے بھی ہے، آپ نے آخری بار عید کا چاند اپنی آنکھوں سے کب دیکھا تھا؟